کتاب ارشاد اور بہار کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے حکم سے جناب مسلم بن عقیل قیس اور عمارہ ابن عبداللہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ آئے، جن افراد سے ملنا تھا انہیں ملے، بنی قیس سے 2 رہنما لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ چونکہ پوشیدہ راہ پر سفر کرنا تھا اس لیے عام راستے سے ہٹ کر سفر شروع کیا۔ دونوں رہنما راستہ بھٹک گئے۔ موسم گرمی کا تھا، پیاس کی شدت سے دونوں جاں بلب ہو گئے اور مرتے مرتے انہوں نے جناب مسلم کو ایک جانب سفر جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ جناب مسلم بڑی مشکل سے مقام فسیق پر پہنچے۔ آپ نے قیس ابن مسہر کو خط دے کر ایک مرتبہ پھر مکہ واپس بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو لکھا، آپ کے حکم کے مطابق میں مدینہ سے کوفہ کی طرف 2 رہنماؤں کی رہنمائی میں جا رہا تھا۔ رہنما راستہ بھٹک کر دم توڑ گئے۔ ممکن ہے اللہ کی طرف سے یہ رکاوٹ اس بات کا اشارہ ہو کہ میں کوفہ نہ جاؤں۔ جواب آنے تک میں مقام فسیق پر مقیم ہوں، جیسے حکم ہوگا ویسے ہی عمل کروں گا۔ جب قیس نے مکہ پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کو خط دیا، آپ نے جواب میں لکھا، پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو۔ جواب پہنچنے کے بعد جناب مسلم نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ کوفہ پہنچ گئے، مختار کے گھر قیام کیا۔ یہی وہ گھر ہے جو اس وقت مسلم ابن مسیب کے گھر کے نام سے معروف تھا۔ اہل کوفہ آنے لگے، جناب مسلم بیعت لینے لگے۔ جب 18,000 افراد بیعت کر چکے تو جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھا اور تمام حالات سے بھی آگاہ کیا۔ جب نعمان ابن بشیر گورنر کوفہ کو جناب مسلم کی آمد اور لوگوں کی بیعت کرنے کا علم ہوا تو اس نے فوراً اہل کوفہ کو خطبہ دیا۔ اس نے کہا، دیکھو اختلاف کی کوشش نہ کرو، میں جنگ کی ابتدا نہ کروں گا۔ جو مجھ سے برسر پیکار نہ ہوگا میں اسے کچھ بھی نہ کہوں گا۔ اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر مجھے بھی مجبوراً طاقت استعمال کرنا پڑے گی۔ عبداللہ ابن مسلم ابن ربی حضرمی نے اٹھ کر کہا، اے گورنر کوفہ، آپ کا طریقہ کار درست نہیں، اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا، عزت برباد ہو جائے گی۔ نعمان نے جواب دیا، اطاعت خدا میں کمزوری کو میں اللہ کی نافرمانی کی طاقت سے بہتر سمجھتا ہوں، اور معصیت خالق میں عزت کو اطاعت الہی میں ذلت سے بدتر سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر نعمان منبر سے نیچے آ گیا۔ عبداللہ ابن مسلم فوراً گھر آیا اور یزید کو خط لکھا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ آ چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد نے کوفہ میں کوئی بھی شیعان علی میں سے نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ تمام افراد جن سے آپ کے والد نے علی اور حسن کے خلاف کام لیا تھا آل محمد کی جھولی میں گر رہے ہیں۔ تمام شیعان معاویہ مسلم کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی رہا تو چند دنوں میں کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نعمان انتہائی کمزور ہے، اگر کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی اور مضبوط آدمی کو بھیج۔ دوسرا خط عمارہ ابن عقبہ نے اور تیسرا خط عمر ابن سعد نے لکھا۔ جب یزید کو یہ خطوط موصول ہوئے تو اس نے معاویہ کے غلام خاص یہودی المسلک سرجون سے مشورہ کیا۔ چونکہ یزید کی ابن زیاد سے انبن تھی، اس لیے سرجون نے براہ راست ابن زیاد کا نام لینے کے بجائے معاویہ کے حوالے سے یوں بات کی، اگر معاویہ آج زندہ ہوتا اور وہ تجھے اس وقت مشورہ دیتا تو اس کا مشورہ قبول کر لیتا۔ یزید نے کہا، یقیناً قبول کر لیتا۔ سرجون نے کہا، امیر شام کو پہلے سے اہل کوفہ کے متعلق کچھ شبہات تھے کہ وہاں نعمان کی گرفت ڈھیلی ہے، اس لیے اس نے مرنے سے صرف 2 دن پہلے ابن زیاد کے نام بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری کا حکم بھی لکھ دیا تھا، لیکن شدت مرض کی بدولت وہ یہ حکم بھیج نہ سکا۔ یہ دیکھ، یہ حکم نامہ لکھا ہوا ہے، اس پہ مہر بھی ثبت ہے، تو اس مہر کے ساتھ اپنی مہر بھی لگا دے اور یہی حکم نامہ ابن زیاد کو بھیج دے، نعمان کو معزول کر دے۔ یزید نے سرجون سے کہا، ٹھیک ہے، تو اسی وقت یہ حکم نامہ بصرہ بھیجنے کا انتظام بھی کر۔ سرجون نے مسلم ابن عمرو باہلی کو بلایا اور اسے معاویہ کے حکم نامہ کے ساتھ یہ خط دیا۔ یہ خط یزید ابن معاویہ کی طرف سے گورنر بصرہ ابن زیاد کے لیے
بصرہ سے ہمارے مخلص شیعوں کی اطلاع کے مطابق مسلم ابن عقیل حسین ابن علی کی نمائندگی کے لیے کوفہ پہنچ چکا ہے اور ہمارے سادہ لوح شیعوں کو ورغلا کر حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ اس حکم کے پہنچتے ہی تو کوفہ روانہ ہو جا اور مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دے، یا قید کر دے، یا پھر کوفہ سے نکال دے، اور یہ سب تیری مرضی پر منحصر ہوگا۔ مسلم ابن عمرو باہلی یہ خط لے کر بصرہ روانہ ہوا۔ جو ہی بصرہ پہنچا، ابن زیاد نے فوراً تیاری کا حکم دیا، اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں نائب بنایا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔